یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو وہ نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے حاضر ہم اپنا سلسلہ شعور لے کر۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکون۔ جی ہاں، سکون کے لفظی معنی میں اگر جائیں تو یہ لفظ سکن سے نکلا ہے اور اس کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں اور راحت کے ہیں۔ اس دور میں ہر ایک شخص سکون کا متلاشی ہے۔ جی دیکھا جائے تو دولت ہونے کے باوجود، شہرت اور منصب ہونے کے باوجود ایک بے سکونی سی کیفیت ہے، راحت تو چین نہیں، دل ہے کہ اداس ہے، دماغ ہے کہ پریشان ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں آج مرکزی مجلس شورا کے رکن اور کراچی ریجن کے نگران قبلہ حاجی امین اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ شعور بیسیکلی ہمارا پروگرام ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے سکون، اور اس پر ہم نے کچھ آج چیزیں پلان کی تھی کیونکہ ماشاءاللہ آپ کراچی ریجن کے نگران بھی، اور بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ پبلک انٹریکشن آپ کی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو انوائٹ کریں۔ سر، سکون کے حوالے سے ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی کہ دیکھا جاتا ہے کہ دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، منصب بھی ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک بے چینی سی کیفیت ہے، اضطراب ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز سے آپ فراغت حاصل کرتے ہیں تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سکون کیا ہے اور یہ کہاں سے انسان کو حاصل ہو؟ آپ نے اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن جو بیان کی نا سکن کے حوالے سے، جی، تو ایک بڑی پیاری اس کا خلاصہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، اگر ان حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے، مطمئن ہو جائیں اس پر، واہ، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی آپ کو ساری نیڈز پوری کر دیتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک جملہ بچپن سے پڑھتے تھے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ جناب اگر موٹر سائیکل مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، جی، تو آپ موٹر سائیکل والے سے پوچھ لیں تو کہے گا نہیں یار گاڑی چاہیے یار۔ اچھا پھر چلے گاڑی والے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، تو گاڑی والا کہے گا یار میری تو شادی ہے، ایئر کنڈیشن چاہیے۔ اچھا ایئر کنڈیشن والے سے پوچھیں تو پھر ان کی وہ سیسیاں شروع ہوتی ہیں کہ بھئی اپنی تو اتنی سی سی ہے، اتنی سی سی چاہیے۔ اچھا کوئی ٹاپ سی سی والے کو بھی پوچھ لے کہ بھائی اب اچھی بڑی گاڑی مل گئی اور بڑی زبردست سی سی بھی ہے تو کیا اس پر کہنا نہیں یار 2021 ہے، 2022 چاہیے۔ صحیح۔ تو اگر ہم جس حال میں ہیں اس حال میں اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیں نا کہ یار بس یہی ہے، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا انسان کو اسٹیبل کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی کنسائز اور پریسائز آنسر کہ ہم چونکہ انسان انلمیٹڈ نیڈز اور وانٹس کے پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ انلمیٹڈ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت زبردست ایک بریف آنسر تھا کہ جو چیزیں آپ کو میسر ہیں اگر اس پہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈجسٹ ہو جائیں، اس سے ہی آپ ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے سکون کا باعث چیز ہو سکتی ہے۔ امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ ایک انداز ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو سمجھانا چاہتے ہیں نا تو کوئی سٹوری یا کوئی ایسی بات سمجھاتے ہیں۔ تو ابھی گفتگو کے دوران مجھے یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار یہ جو فلاں وزیر ہے نا یہ بڑا مطمئن نظر آتا ہے، جب دیکھو یہ خوشی خوش رہتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن، کبھی اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا ایزی رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اس پہ 99 کا قانون لگائیں نا پھر یہ چیک ہوگا کہ یہ سکون میں رہتا ہے کہ نہیں۔ تو کہا 99 کا قانون کیا؟ تو اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ 100 اشرفیاں ایک تھیلی میں رکھیں اور اس میں لکھیں کہ یہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو پیک کر دیں، ایک نکال لیں، وہ 99 ہو جائیں گے۔
اب یہ پیک کر کے رات کو کسی وقت میں جا کر اس کے دروازے پہ رکھ دیں اور نوک کر کے اب چھپ جائیں، بس آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے یہی کروایا، 100 اشرفیوں کی تھیلی لی، اس پہ لکھا کہ یہ آپ کے لیے گفٹ۔ صحیح۔ اب اس میں سے ایک نکال کر اس کو سیل کر دیا۔ اب اس نے دروازے پہ رکھوایا، رات کو نوک کیا۔ اب رات کو کسی پہر میں اس طرح نوک ہو تو وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ اب ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، نیچے دیکھا تو تھیلی نظر آئی، جیسے اٹھائی تو اس پہ لکھا تھا یہ آپ کے لیے گفٹ۔ اور یہ تو بہت خوش ہوا، جو بچے بیوی سو رہے تھے سب کو جگایا، بھائی کسی نے گفٹ دیا ہے۔ اب ایک دم وہ سیل کھول کے دیکھا تو اشرفیاں، اب اشرفیاں کاؤنٹ کی تو 99، تو ایک دو دفعہ اس نے خود کاؤنٹ کی دوبارہ تو 99۔ بیوی سے کہا کہ تم کاؤنٹ کرو، تو بیوی نے گننا شروع کیا، اس نے کہا 99۔ نہیں تمہیں گننا نہیں آتا، تم گنو۔ اب بچوں کو ایک کو بلایا، دو کو بلایا، وہ سارا گنتے رہے، کیا لگتا ہے ایک باہر گر گئی ہے۔ اب یہ رات کو نکلے، کوئی لالٹین کوئی موم بتی یہ لے کر اور ڈھونڈنے لگے جناب، کوئی جھاڑیوں میں، اچھا یہ شور مچا رہا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ذرا ادھر دیکھو، یہ پتے ہٹا کے دیکھو، یہ اب وہ ساری رات جو ہے نا وہ ایک اشرفی ڈھونڈتے رہے۔ اب جیسے صبح ہوئی تو وہ بندہ جو فریش آتا تھا، آج جو آیا نا تو اس کو تو تھوبڑا سجا ہوا ہے بالکل، آنکھیں لال، ٹینشن ہی ٹینشن۔ تو بادشاہ نے وزیر کو دیکھا، وزیر نے کہا کہ دیکھ لیا 99 کا قانون۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 99 کا کیا قانون۔ صحیح۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو اشرفیہ ملی 99، لیکن اس نے 99 اشرفیہ ملنے کی خوشی نہیں منائی، اللہ، اس نے اس ایک کا ٹینشن لیا جو اس کو نہیں ملی۔ نتیجہ وہ 99 کی جو لذت لینی تھی نا، وہ لذت ہی نہیں لے سکا۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کرے، بھئی آپ کے گھر میں مطلب جو بھی ہے، بے سکونی کس چیز کی ہے؟ جی بھئی یہی ہے نا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، لیکن اگر میں دیکھتا ہوں تو معاشرے میں مجھ سے بھی نیچے کا طبقہ ملتا ہے، ایسا ہی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہی پریشان ہوں، بھئی سب پریشان ہیں، ایک سے ایک پریشانی ہے۔ میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو کیا شادی ہو کر سکون میں آ جاتا ہے؟ نہیں۔ آپ پوچھیں کتنی ایسی ہیں جو اپنے گھر میں ماں کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آ کر ٹینشن ہے نا۔ جی۔ اگر اولاد کا معاملہ ہے، میرے اولاد نہیں ہے، جن کے اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی وجہ سے بھی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، طرح طرح کی مسائل ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے نا، اس سے ٹیسٹ لیں، آپ دیکھیں مزہ ہی مزہ ہے۔ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت کہہ سکتے ہیں کہ سٹوری کوٹ کی ہمارے رکن شورا نے۔ اسی کے ساتھ بھائی صاحب مجھے مولانا روم کی ایک حکایت یاد آتی ہے، جس میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک گائے تھی، جنگلی گائے، جو کہ روزانہ جنگل میں گھاس کھانے کے لیے نکل جاتی تھی صبح کے وقت، اور صبح سے لے کر جو بھی اس کا وقت ہوتا تھا دن یا شام سے پہلے پیٹ بھر کر وہ گھاس کھاتی تھی، سرسبز و شاداب مطلب ایک ماحول، اور فریش گھاس اسے وہاں پر کھانا خوراک میں اثر آتا تھا۔ اب جب وہ کھا کر گھر واپس لوٹتی تھی، مطلب جو اس کی جگہ تھی وہاں پر واپس لوٹنے کے بعد وہ پوری رات اس فکر میں گزارتی تھی کہ کل صبح کیا ہوگا، کل صبح مجھے یہ فریش گھاس مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی، مطلب کہ ایسا نہ ہو کوئی مزید کوئی جانور جا کر وہ کھا نہ جائیں۔ پورا دن وہ اس کے فکر میں گزرتا تھا، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ صبح تک اس کی کیفیت وہ دکھنے میں بڑی سوکھی سی محسوس ہوتی تھی، جس نے صبح بڑا پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور یہ سلسلہ دوسرے دن بھی اسی طرح چلتا رہتا، تیسرے دن بھی۔ تو پتہ چلا دیکھنے کو یہ ملتا ہے، اگر اس سے ہم کچھ مدنی چینل کے ناظرین ہم اس سے نصیحت یوں لیں کہ یہاں پر گائے سے جو مراد ہے وہ انسان کی نفس ہے، اور جنگل سے جو مراد ہے وہ یہ دنیا ہے، کہ بیسیکلی ہمارا نفس بھی تو سیٹسفائی نہیں ہوتا حاجی صاحب، کہ اب اپنے حال کو برباد کرتے ہیں مستقبل کی بیسیکلی سوچ و فکر لے کر۔ اچھا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد انٹریکشن میں رہتی ہے، اکثر آپ مطلب لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ یہ نوٹ نہیں کرتے کہ مستقبل کو لوگ انجوائے نہیں کرتے، بلکہ فیوچر کو حوالے سے کافی زیادہ وریڈ ہو کر اپنا حال بھی خراب کر لیتے ہیں، اور فیوچر تو ان کے سامنے ہے نہیں فی الحال؟ جو اپنی نیڈس ہیں، جو میرے نصیب اور میرے مقدر میں ہے، جی، یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ایسا نیٹ اینڈ کلین معاملہ ہے کہ اس معاملے میں جو قرآن و حدیث میں جو باتیں کوٹ کی گئی ہیں نا، جی، جیسے بڑی مشہور آیت کا ایک جز ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جب قرآن میں یہ فرمایا گیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل پانی کا مسئلہ چلا ہوا ہے، آپ نیچے بورنگ کریں، 200 فٹ نیچے آپ جا کر جب مٹی نکالتے ہیں اس میں کیڑا اللہ ہے۔
اب اس 200 فٹ نیچے اس کیڑے کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ. شارک مچھلی 2500 سے 3000 کلو گوشت کھاتی ہے. فلم جی. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ اس کو ڈیلی گوشت کون کھلاتا ہے؟ اللہ. ہم گھر سے نکلتے ہیں شاہ صاحب، گھر سے نکلتے ہیں چائے پراٹھا کھا کے انڈا کھا کے، جیسے نکلتے ہیں گھر سے ٹفن ملتا ہے جی کہ دوپہر میں کھانا ہے. یہ ہمارا ایک روٹین ہوتا ہے نا گھر عموماً لوگوں کا. اب آپ بتائیں کہ جو ایک پرندہ جب گھونسلے سے اڑتا ہے، اللہ، کیا کبھی دیکھا ہے اس کی پاؤں میں کوئی پوٹلی بندھی ہوئی ہو کہ دن بھر کیا کھائیں گے؟ یہ کیڑے مکوڑے، یہ پرندے، بلکہ مرغی کے متعلق تو امیر صاحب بڑی زبردست بات کوٹ کرتے ہیں کہ آپ مرغی کو پانی پلائیں، یہ پانی پی کر وہ کٹوری گرا دیتی ہے. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرغی کا توکل کیسا ہے، اللہ، کہ ابھی پیاس لگی تو اللہ نے پانی پلایا، واہ، دوبارہ پیاس لگے گی پھر رب تعالیٰ پانی پلائے گا. کیا بات پانی ہے. پلانے کی ڈیوٹی کس کی؟ انسان کی لگتی ہے کہ بھائی تو بھر اس کی کتنی کٹوری کو. خوبصورت بات ہے. تو یہ اصل میں عموماً ہے یہی کہ ہم اگر بے سکونی کا جو معاملہ آتا ہے نا وہ ہے یہی کہ اس طرح کی جو معاملات، وہی بات کہ جو مجھے ملا میں کائے کا ٹینشن لوں. جی ایک بہت پرانی اصلاح بھائی جو ہم کبھی اپنے علاقوں میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ دینی کام کرتے تھے، کافی عرصے بعد مجھے ملے. آئی تھنک 20 ایئرس، 20 سال تو 18-20 سال بعد ملے ہوں گے. اور میں بڑا خوش ہوا، میں ملاقات کی. میں کہا بھائی کیسے؟ اچھا اس ٹائم تو یہ جوان تھے سارے، تو بہرحال ملاقات ہوئی تو پھر وہ رونا دھونا شروع، کیا دعا کریں یار، تو یوں ہے، تو بچے کی جاب نہیں ہو رہی، تو یوں ہے. اچھا میں سوچوں یار یہ تو جب میرے سے ملا تھا تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو بچہ ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا. تو میں نے کہا بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا 16 سال. بیٹی کی شادی کی بھی بڑی فکر ہے. میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 13 سال. پھر میں نے اس کو بٹھایا، میں کہا اللہ کے بندے تم 16 سال کی عمر میں خود کتنا کماتے تھے؟ ہر ایک کی ایج ہوتی ہے وقت بھائی. ہوتا ہے. اگر میں اپنی ایج پر آ کر سوچوں کہ بھائی اگر میں 50,000 روپے کماتا ہوں میرا بیٹا کیوں نہیں کماتا ہے؟ بھائی آپ کی عمر 50 سال ہو گئی، یہ 15 سال کا ہے، کیسے جاب بھی کرے گا؟ تو اس کو تجربہ کا ہے. جی بے سکونی ہے گھر میں، ایسی بے سکونی ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور واقعی اس معاملے میں نکلیں، اپنے آپ کو نکالیں. ہم سے جیسے شاہ صاحب نے کہا نا، واقعی ہم اس فیلڈ سے لوگ دعائیں کراتے ہیں. ایک اسلام میں بار بار مجھے آفس میں یوں جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ شاید اس کو کوئی کام ہے. میں باہر نکلا اور اس سے میں نے ملاقات کی. میں نے کہا خیریت، کچھ کام ہے؟ کہہ رہے آپ سے ملنا تھا. میں کہا فرمائیں. کہہ رہے میں بہت پریشان ہوں. کیوں؟ کہ بس بہت رونا آتا ہے. کیوں رونا آتا ہے؟ کہ میری امی بھی بہت روتی ہے، میرے ابو بھی بہت روتے. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ بات تو جی جی. کہہ رہا وہ بہن کا رشتہ نہیں آ رہا نا اس لیے رو رہے ہیں. اب میں نے یہ ساری باتیں سن کر اس کو کہا کہ بھائی جس بہن کو یہ پتا ہو کہ میری وجہ سے میرا بھائی بھی روتا ہے، میری وجہ سے میری ماں بھی روتی ہے، میری وجہ سے میرا باپ بھی روتا ہے، آپ بتائیں کہ کسی دن وہ پنکھے بھی نہیں ملے گی اگر مذہبی ذہن نہ ہوگا تو؟ اللہ، ماحول کیوں بناتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس جہیز نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے رشتے نہیں آتے. میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں ایسے مالداروں کی جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ دعا کراتے ہیں کہ دعا کرو ہماری بیٹی کا رشتہ آ جائے. اللہ، پتہ چلا یہ سب نصیب اور مقدر کے کھیل ہیں. ہم کائے کا ٹینشن لیتے ہیں؟ کس چیز کا ٹینشن ہے ہمیں؟ مقدر کے جو معاملات ہیں نا یہ اللہ پہ چھوڑے جائیں. کیا بات. کتنی خوبصورت بات کی ہے سب نے. اور حقیقت دیکھا بھی جائے، اگر ہم ماضی کے محرابوں میں نظر ڈالیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دولت اور شہرت سے اگر سکون حاصل ہوتا ہے تو پھر قارون تو اپنے کہہ سکتے ہیں کہ دولت کے ساتھ ہی غرق ہوا. اور اسی طریقے سے اگر ہم حکومت اور طاقت کی طرف دیکھیں کہ ہمیں کوئی منصب مل جائے تو فرعون اور نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہم شہرت کی طرف دیکھتے ہیں تو آج ابو جہل کو کون نہیں جانتی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ وہ گڈ بکس میں ہیں یا نہیں. امین بھائی ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایک کلپ دیکھی امیر اہل سنت کی جس میں حجاج کرام جو حج سے جو واپسی ہوئی ان سے ملاقات فرمائی امیر اہل سنت نے. میں نے ایک چیز اس میں نوٹ کی، یقیناً حج کی سعادت حاصل ہونا اور پھر مدینہ پاک کی حاضری اور وہاں سے یقیناً لوٹنے کے بعد وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، تو یقیناً دلی طور پر اطمینان تو حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک عاشق جب اس بارگاہ میں حاضر ہو. لیکن ابھی اس نے ایک ورڈ وہاں پر یوز کیا کہ میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں. اب یہ میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ یہ وہ کیا کیفیت ہے. مدینہ پاک کی حاضری جو ہے نا یہ بڑے مقدر اور بڑے چاہتوں سے ملتا ہے سفر جی. کیونکہ یہ واقعی ایسا سفر نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے بھی نہیں جاتا ہوں. نہیں،
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب جب وہ بلایا تو جو وہاں کی جو مدینہ پاک کے جو ایام ہیں نا، اور ویسے بھی جنرلی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کوئی بھی دینی اجتماعات میں آئیں اور آپ کبھی بھی جیسے مدنی مذاکرہ آپ دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ جیسے آپ نے تمہید تو باندھی تھی شروع میں، مجھے اس سے آگے امیر اہل سنت کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ ہر فرد، ہر شخص پریشان ہے، بے سکونی ہے۔ جی امیر اہل سنت نے ایک جگہ یہ لکھ کر کہا کہ سکون کہاں ملے گا؟ جملہ کیا کوٹ کیا؟ سکون کہاں ملے گا؟ آئیے اللہ کے سچے کلام سے رہنمائی لیتے، سبحان اللہ، کہ اے رب کے سچے کلام، تو ہی رہنمائی فرما کہ آخر یہ سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن پاک میں جب دیکھا تو لکھا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ واہ، اب یہ جو اللہ کا ذکر جو ہے، اس کی ڈیفینیشن جو علماء نے لکھی ہے، وہ یہ نہیں کہ تسبیح لے کر اللہ 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 کی جو ضربے لگائے وہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، مگر دینی محفلیں، دینی اجتماعات، علم دین سیکھنے کے حلقے، جیسے دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماعات ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنا ٹائم آپ اس میں گزاریں، جی یوں لگتا ہے جیسے آپ کو کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی۔ کیونکہ جب یہ بے سکونی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں چونکہ صحبت غلط ہے، جی کسی نے آپ مشورہ دیا کہ شراب پیا کرو، جی سکون مل جائے گا، کوئی کہتا ہے نشہ کرو، سکون مل جائے گا، کلب جاؤ، سکون ملے گا۔ اب جب ایسے ماحول میں جب بڑھتا ہے نا آدمی، تو کوئی شرابی بن جاتا ہے، کوئی نشے کرتا ہے، یہ سب کرنے پر بھی سکون تھوڑی ملتا ہے۔ سکون اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ بندہ جب ایسی محافل اٹینڈ کرتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے، اس کو ٹینشن فری ہو جاتا ہے، بیماریاں بھول جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر شاہ صاحب ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی تھی، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا، کہہ رہا ہے بغیر گولی کے سویا ہوں میں، میرے یہاں بیڈ بچھا ہوا ہے، اے سی لگے ہوئے، مجھے اس میں نیند نہیں آتی تھی، لیکن یہاں تو فرش پہ چٹائی بچھا کر اسلام میں نے سلایا تو سو گئے۔ یہ ایسا ماحول، ایسی چیزیں، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین سب کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے دن بھر جو بھی ہمارے معاملات ہوں گے وہ ظاہر ہیں ہی ایسے کہ جس میں ہمیں یہ معاملات رہتے ہیں، رہ کر ایک بات ہوک اٹھتی ہے، یار کیسے ہوگا، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، تو یہ کیسے ہوگا، ایزی ہو جائیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا یہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی دن گاڑیوں میں گھومتے تھے، کوئی کرائسس آ گیا، آپ نیچے آ گئے، آپ کیوں اب ٹینشن میں؟ انشاءاللہ وقت آئے گا پھر گاڑیوں میں گھومیں گے آپ۔ اور یہ وقت دیکھا ہے ٹاپ لیول سے نیچے زمین پر آ گیا، پھر کوشش کی، پھر چڑھ گیا۔ معمولی سے جانور، کیڑے چونٹیوں کو دیکھیں، چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے ہر گرتی مشکل ہے، کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی، اور پھر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، جس میں ظاہر یہ ٹاپک زیادہ فیل کر رہے ہوں گے جی، یہ جو حالات ہیں، جی جی کیا یہ حالات ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، وقت گزر جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں شاہ صاحب، اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، ایک تو مسکراتا چہرہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، پریشان ایک سے ایک آتے، سوالات ایک سے ایک کرتے، آپ یقین مانے ون سینٹینس سن کر اس کا ٹینشن اڑ جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک نے سوال کیا ابھی، حضرت صاحب آج کل بڑی مہنگائی ہے، آپ بتائیں اس مہنگائی میں ہم گزارا کیسے کریں؟ تو پہلے تو اس کا وہ آدمی جب سوال کرتا ہے تو وہ ویسے ہی منہ بنا کر کرتا ہے کہ ورنہ سوال میں جیسا اثر ہی نہیں ہوگا، تو وہ بڑا اداس سا چہرہ یوں۔ اب جیسے یہ سوال ہوا نا مدنی چینل کے ناظرین، تو امیر اہل سنت کی سب سے پہلے تو اسمائل، خوبصورت پیاری سی اسمائل، مسکرا کر اس کو دیکھا، پھر کہا کہ پیارے بھائی، جو رب ہمیں سستائی میں کھلاتا تھا وہی مہنگائی میں کھلائے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ایک جملے، اچھا جیسے یہ جملہ کوٹ کیا نا، آپ یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ شخص جو پریشان تھا اس نے ایک دم سے اپنا رسپانس دیا، مسکرا گیا۔ پھر اس کو فرمایا کہ بھائی بچپن میں مرغی لینے جاتا تھا، غالباً 100 روپے بتائی تھی، 100 روپے کی مرغی لے کر آتا تھا، اور گھر میں جب لاگتا تھا تو گھر میں یہی باتیں ہوتی تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ جانور لینے جاتے تھے قربانی کا، جو بڑا جانور ہوتا ہے، تو وہ 500 550 روپے کا آتا تھا، تو اس وقت بھی باتیں ہوتی تھی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو یہ کب نہیں ہے معاشرے میں، سب ہے، یہ روٹین کا ایک حصہ ہے۔ اور ہم بھی اگر اپنے بچپن میں بھی دیکھیں تو ہمیں یاد ہے جتنی سستائی تھی، پیٹرول کا، دیگر جو بھی معاملات ہیں، آسانیاں،
اور پھر ایک اور سوال کسی نے کیا, حضور میرے 6 بچے ہیں, کمانے والا اکیلا ہوں, کیسے پورا ہوگا؟ پھر وہ اسماعیل فرمایا جس کو کھلانا پلانا تیرے ذمے نے اس کو گھر سے نکال دے. اللہ. اب جیسی یہ جملہ سنا تو ایک دم سے وہ مسکرانے لگا کہ واقعی بات تو صحیح ہے یار, کھلانا پلانا میرے ذمے تھوڑی, رب کھلاتا پلاتا ہے. بے شک. کاہے کا ٹینشن, کس چیز کا ٹینشن؟ یعنی وہ بات جو شروع میں ہم نے بات کہی, آپ اپنی زندگی پر تھوڑا سا مطمئن رہے, کیونکہ جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں جاتا ہے نا, وہ جو بھی اس کی شرعی تقاضے ہیں وہ جاتا ہے, وہ جائے, مگر جو آپ کی موجودہ جو پریزنس ہے. ایک پڑھا تھا ایک جگہ, ایک شخص جاگنگ کر رہا تھا دریا کے کنارے, اب اس نے دور سے دیکھا کہ ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے اور جو فشر مین ہے, ماہی گیر, یہ ٹیک لگا کے سگریٹ پی رہا تھا. اچھا. اب یہ بڑا آدمی تھا, اس نے کہا یار بیوقوف آدمی ہے, جب کشتی بھی ہے دریا بھی ہے تو جائے آدمی شکار کرے. صحیح. یہی سوچتے 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 وہ بھاگتا بھاگتا جب اس کے قریب آئے تو رک گیا. اس کو آواز لگے, بھائی بات سن, جب تیرے پاس کشتی ہے دریا ہے تو مچھلیاں کیوں نہیں پکڑتا جا کر؟ تو اس نے کہا میں گیا تھا, پکڑ کے لے آیا میں. تو کہا اور پکڑ لو جا کر. صحیح. تو کہا اور پکڑ کے کیا کروں گا؟ واہ. کہا کہ پکڑ کے پیسے کماؤ گے تو نائلون کے تار لے لینا. صحیح. بڑی مچھلیاں پکڑ لینا. تو کہا بڑی مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ صحیح. تو کہا بڑی مچھلیاں پکڑنا, پیسے آئیں گے تو بڑا جہاز خرید لینا, بڑے پانی میں جا کر بڑی بڑی مچھلیاں پکڑنا. تو کہا بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ صحیح. اس نے کہا اچھا سا گھر بنا لینا. کہا اچھا سا گھر بنا کے کیا کروں گا؟ تو کہا گھر بنانا, شادی کرنا, بچے ہوں گے, سکون سے زندگی گزارنا. تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں؟ اللہ, کیا بات ہے. ابھی کیا کر رہا ہوں بھائی؟ جس حال میں ہوں, اگر اس حال میں میں خوش ہوں, واہ, میں ٹینشن کس چیز کا لے رہا ہوں؟ کمال. جو نصیب مقدر میں ہوتا ہے نا سر, ملتا ہے وہ. بس اس چیز کو اگر زندگی کا حصہ بنا لینا, یقین مانے یہ جو حسد ہے, یہ جو آپ کی جو ایک دوسرے کی کھینچا کھینچی ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا یہ نیچے بڑھ گیا, یہ نہیں ہے. ہاں, اس معاملے میں جو لکھا ہے کتابوں میں, جو تجربے کار لوگ کہتے ہیں, وہ یہی ہے کہ اپنی ویلیو بڑھائیں. جیسے کسی نے آ کر اپنے استاد سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, میری کمپنی جو ہے وہ اپنے ملازمین کو 20,000 روپے سیلری دیتی ہے, میرا پورا نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہا نہیں سر میں صحیح کہہ رہا ہوں, میری کمپنی اپنے ملازمین کو 20,000 روپے دیتی ہے, اس میں گزارا نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کہا تھوڑا جملہ سیٹ کریں, آپ جملہ صحیح نہیں کہہ رہے. آپ یہ کہیں کہ میری کمپنی مجھے 20,000 روپے دیتی ہے. آپ کی کمپنی میں 50,000 والے بھی ہوں گے, لاکھ والے بھی ہوں گے, 2 لاکھ والے بھی ہوں گے. معلومات یہ کریں کہ اس کو 50,000 کیوں ملتے ہیں, اس کو لاکھ کیوں ملتے ہیں, اس کو 2 لاکھ کیوں ملتے ہیں, تو پتہ چلا کہ ویلیو بڑھے گی اس کی. جیسے ہمارے یہاں کہ عالم بننا ہے, پڑھائی کرنی نہیں ہے, تو کیسے عالم بنے گا؟ اسی طرح اگر آپ نے کسی کام میں بھی ترقی کرنی ہے, اب دکان کھولنی ہے جی, دکان کھولنے کا ٹائم 10 بجے مارکیٹ کا, آپ 12 بجے آ رہے ہیں, وہاں کے آپ نے ویڈیو گیم یا کوئی بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, کسٹمر آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں, آپ کیسے ترقی کریں گے؟ تو ان چیزوں کی بہت ساری باتیں ہیں اپنے گھر میں بھی, اپنے معاملات میں بھی. اگر ہم ایزی ہو جائیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا سر, ٹینشن آسانی ہو جائے گی. بھائی صاحب آپ نے آخر میں ایک بات کوٹ کی کہ عالم بننا ہے لیکن پڑھائی نہیں کرنی. اس حوالے سے بھی ہمارے ایک آج کی ٹاپک سے ریلیٹڈ بڑی ریلیونٹ ماشاءاللہ ایک حدیث پاک ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اس کی قبر میں کوئی شکل عطا فرماتا ہے جو قیامت تک اسے سکون پہنچاتا ہے. تو علم کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اور یقیناً علم بھائی صاحب مطلب کہ اس میں ہم یوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے, یقیناً وہ شعور کے مقابلے میں ایک الٹریٹ پرسن کے یقیناً اس کے پاس زیادہ شعور ہوتا ہے. تو جو آپ نے بھی یہاں پر بات کوٹ کی تھی کہ جب مہنگائی تھی یا جب سستائی تھی, جب انفلیشن نہیں تھا, آپ کی اگر فار ایگزامپل وہی انکم تھی, تو اس وقت یقیناً آپ کے ہینگ آؤٹ زیادہ ہوا کرتے تھے, آپ کی شاپنگ زیادہ ہوا کرتی تھی. آج ایک سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک پوسٹ دیکھی بڑی زبردست, کسی نے توجہ دلائی کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے. بچے چونکہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, ان کی طرف سے نیڈز اور ان کی ڈیمانڈز کافی زیادہ ہوتی ہیں. اب یقیناً کوئی بچہ آتا ہے, ابھی سیشن کا آغاز ہونے والا ہے, کہ ہمیں نئے بیگز چاہیے, ہمیں نیو جیومیٹری باکس چاہیے, ہمیں نیو لنچ باکسز چاہیے, ہمیں یونیفارم نئے چاہیے. عموماً نئے سیشن میں ہماری بھی یہی پریکٹسز ہوا کرتی تھی. تو کسی ایک شخص نے توجہ دلائی کہ آپ کوشش یہ کریں کہ بچوں کو سمجھائیں,
کہ کسی طریقے سے انہیں ان کی ذہن سازی کریں کہ بیٹا یو ہیو ٹو مینج ود دیز ریسورسز. ابھی چونکہ انفلیشن ہے جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں, یا اگر آپ فار ایگزامپل نئی چیزیں لے بھی رہے ہیں تو وہ پرانی چیزیں کسی مستحق بچوں کو آپ دیں, تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں ایک بیلنس. قبلہ میرے رسول نے فرمایا پچھلے دنوں کہ اگر ہر شخص اپنی زکوٰۃ پراپر انداز سے, عید کے سلسلے کے دنوں کی بات ہے کہ اگر ہر شخص اپنی مالدار شخص زکوٰۃ پراپر دینے لگے, یہ پاورٹی والا معاملہ, یہ غربت والا معاملہ نظر نہ آئے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ہم اپنے ریسورسز جو لمیٹڈ ہیں بھلے, اس کے اندر ہی اپنے خود مینج کرنا سیکھ لیں, اپنی بلا وجہ اپنی نیڈز اور ڈیمانڈز کو نہ بڑھائیں. تو اس سے کسی حد تک ہم اپنے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر بہتر انداز سے اسپینڈ کر سکتے ہیں. سر آپ نے جو بھی ایک بات کہی نا, میں آخر میں یہ بات ضرور کوٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے علم سیکھنے کی بات کی, یا جیسے اچھے ماحول میں دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر کوئی اپنا حصہ بناتا ہے, اور جب ظاہر اسلام کا جو ایک بڑا پیارا حسن ہے کہ ہیلپ کرنا ہے, یہ سب, تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ سکون نہیں مل رہا, سکون نہیں مل رہا, کیا کرے اس کا؟ اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی شاندار ہوتی ہیں. تو کہا بیٹا سکون کی تلاش چھوڑ دے, تو دوسروں کو سکون دینا شروع کر, تجھے سکون مل جائے. واہ, یہ ایک جنرل فارمولا ہے. آپ اپنی لائف میں جہاں جہاں سکون پرووائڈ کریں گے نا, جی آپ کو سکون مل جائے گا. مدیل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے. سکون انسان کے اندر ہوتا ہے, جیسے آج صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اندر سے خوش ہوتا ہے وہ اپنے باہر والوں کے لیے بھی ایسے ہی اسباب اور ایسے ہی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہے. یوں دیکھا جائے تو اگر ہم سکون اور اطمینان قلب کی بات کریں تو یہ انسان کے اندر اپنے اندر ہی پوشیدہ ہوتی ہیں. ہم نے دریاؤں کو چیر دیے, پہاڑوں کے دامن کہہ سکتے ہیں کہ اکھاڑ دیے, لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اپنے قلب کی طرف ہماری نظر نہیں گئی, اور ہم نے وہ شعور ہم اپنے اندر بیدار نہ کر پائے. تو یقیناً ہماری کوشش ہے کہ اپنے اس طرف مختلف ٹاپکس کو ہمارے پروگرام کا حصہ بنائیں. جس طرح آج ہمارا پروگرام جو شعور, اس میں ٹاپک تھا سکون, اس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام ہمارا ہوا تھا با مقصد زندگی کے اوپر. ایسے کچھ ٹاپکس جس کو ہم اسلامک ٹیچنگ, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور بزرگان دین کی حکایت اور ان کی بیسکلی جو زندگی کے پریکٹسز تھے, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پروگرام کا حصہ بنا کر ہم آپ تک شعور اور آگاہی پہنچا سکیں. آج کے اس پروگرام کے اختتام پر رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے, اندھیریاں ہو دور مجھ کو نور دے.